اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 177 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے پیغمبروں پر یقین رکھے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ وعدہ کر لیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور حالت جنگ میں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ آیت نمبر 177 ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں یہ پڑھا کہ سورۃ بقرہ میں کئی عظیم آیات ہیں، جیسے آیت الکرسی، یا جیسے 20ویں رکوع میں ہم نے آیت الآیات پڑھی۔ یہ آیت بھی انہی عظیم آیات میں سے ہے، آیت نمبر 177۔ اسے آیت البر کہا جاتا ہے۔ اس میں نیکی کا حقیقی تصور پیش کیا گیا ہے۔ ہم نے دوسرے سپارے کے شروع میں تحویل قبلہ کی آیات پڑھی تھیں، اور ان آیات کی تکرار کے ساتھ بار بار تاکید بھی تھی کہ نماز کے وقت اپنا رخ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لو، کیونکہ یہ نماز کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ تحویل قبلہ کے حکم کے ساتھ ہی یہود مدینہ نے مسلمانوں کے لیے قبلہ کی تبدیلی کو ایک مستقل جھگڑے کا موضوع بنا لیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو صحیح قبلہ پر ہیں، اصل نیک ہم ہیں، اور ہم میں بہت سے اسباب ہدایت اور مغفرت کے موجود ہیں۔ ہم میں بہت سے اسباب ہدایت اور مغفرت کے موجود ہیں، ہم آسمانی کتاب کی پیروی کرتے ہیں، ہم پر عذاب نہ ہوگا۔ ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ واضح کیا کہ سارا کمال اور اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نیکی کا جامع مفہوم پیش کیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہونا نیکی نہیں ہے۔ اس حصے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر لینا نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ یہ بھی نیکی ہے، لیکن صرف یہی نیکی نہیں ہے۔ یہ بھی نیکی ہے، لیکن یہ نیکی کا ظاہر ہے۔ نیکی کا ظاہر بھی یقیناً نیکی ہے، لیکن اصل شے اس کا باطن ہے، یعنی اصل شے نیکی کا باطن ہے۔ اگر باطن یعنی نیکی کی روح بھی موجود ہے تو نیکی نیکی ہے، ورنہ نہیں۔ اصل میں دین اسلام میں
ایک ہے اعمال کا ظاہر اور دوسرا ہے دین کا حقیقی مقصد. یعنی ایک ہے اعمال کا ظاہر اور دوسرا ہے دین کا حقیقی مقصد. ان ظاہری اعمال سے یعنی اعمال کے ان ظاہر سے انسان دین کے حقیقی مقاصد تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے. جب قوم دین کا دامن مضبوطی سے تھامے تو ظاہری اور حقیقی مقاصد دونوں مد نظر ہوتے ہیں. جب تک قوم دین کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے تو ظاہری اور حقیقی مقاصد دونوں اس کے مد نظر ہوتے ہیں. وہ دونوں کو یکساں اہمیت دیتی ہے. مگر جب دین میں حقیقی جذبہ سرد پڑ جائے، دین کی حقیقی محبت اور حقیقی روح ان کے اندر سے ختم ہو جائے، تو ظاہری اعمال کی یا اعمال کے ظاہر کی ادائیگی ہی کو کافی سمجھا جاتا ہے اور حقیقی مقاصد نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. پھر ظاہری اعمال بھی بے روح بے جان ہو جاتے ہیں اور وہ ظاہری اعمال ایک بے جان رسوم کی طرح ان کی زندگی میں شامل رہتے ہیں اور قوم اعمال کے انہی ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی تردید میں نیکی کا صحیح مفہوم پیش کیا ہے اور اس آیت میں نیکی کا جو ایک مفہوم پیش کیا گیا ہے وہ اصل میں دین اسلام کی ایک جامع تعریف کی صورت میں پیش کیا گیا ہے. اگر کسی غیر مسلم کو اسلام کا تعارف کروانے کی ضرورت پیش آئے تو یہ ایک آیت اسلام کی جامع تصویر ہمارے سامنے لاتی ہے کہ یہ ہے دین اسلام. اس کی بنیاد ایمان پر ہے، اس میں عقائد کو خاص اہمیت حاصل ہے، اس میں عبادات، معاملات اور اخلاقیات اپنا اہم مقام رکھتے ہیں. رب کریم نے یہ مکمل تعارف اس آیت میں پیش کرتے ہوئے فرمایا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف، مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. پہلی بات یعنی نیکی کی بنیاد رب کریم نے آیت کے پہلے حصے میں پیش کی، یعنی سب سے پہلے نیکی کی بنیاد ایمان کی بات کی گئی ہے. یعنی نیکی کی بنیاد کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان ہے نیکی کی بنیاد. یعنی بندہ جو نیکی کر رہا ہو اس کے اجر کا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے طالب ہو، وہ اللہ کے موحد یعنی وحدہ لا شریک ہونے پر کامل یقین رکھتا ہو، اس کے خالق کائنات ہونے، اس کے رب العالمین ہونے پر یقین ہی نیکی کی بنیاد ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اچھا کام نیکی نہیں ہے. اچھا کام تو ہم اسے سمجھتے ہیں جو لوگوں کو اچھا لگے، جو کرنے والے کے دل کو خود اچھا لگے، مگر لازم نہیں ہے کہ وہ اچھا کام نیکی ہو. نیکی تو وہ ہے جو خالصتاً اللہ کے حکم کے مطابق اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے یقین کے ساتھ اور اسی کی رضا کی طلب میں کی گئی ہو. اور اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ضروری ہے؟ من آمن باللہ کے ساتھ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہو. یعنی نیکی کے جامع تصور میں دوسری چیز یوم آخرت پر ایمان ہے. یعنی جو نیکی بندہ کرے اس نیکی کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ اسے آخرت میں مطلوب ہو. آخرت پر ایمان کے ساتھ اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس کے انبیاء پر ایمان، یہ ایمان بالغیب عقائد کا ایک مضبوط حصہ ہے. ایمان اور عقائد کی مضبوطی کے ساتھ ہی نیکی کی بنیاد بنتی ہے. اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ وہ اللہ کی وہ پاکیزہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم ہی کی اطاعت اور اس کی تسبیح و تقدیس کے لیے ہے. یہود جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں سے انجیل اور قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور اپنی کتاب تورات پر بھی ایمان کا انہوں نے حق ادا نہ کیا.
رب کریم واضح فرما رہا ہے کہ نیکی کے حقیقی تصور میں ان سب پر ایمان ہی نیکی کی بنیاد ہے، اور نیکی کے لیے ماڈل یعنی نمونہ اسوہ رسول ہی نیکی کا معیار ہے۔ نیکی کے ظاہر کے لیے بھی اور نیکی کے باطل کے لیے بھی اسوہ حسنہ جو ہے وہ نیکی کا معیار ہے۔ اس کے بعد اور تمام عقائد پر صحیح یقین رکھتے ہوئے نیکی کے مظاہر میں اولی مظہر کا ذکر ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال دے۔ یعنی نیکی کے مظاہر میں اولی مذہب حقوق العباد یعنی انسانی ہمدردی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو نیکی کا وجود نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ عبادتوں کے انسان کے پاس انبار لگے ہوئے ہوں، ہر وقت تسبیح اور مصلی اس کی زندگی ہو، مگر دل میں اتنی سختی ہو کہ انسان کو حاجت مند دیکھ کر بھی اس کا دل نہ پگھلے اور تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری بھری ہوئی ہو، تو یہ طرز عمل نیکی کی اصل روح سے خالی ہوگا۔ نیکی کے جامع تصور میں ایمان اور عقائد کے ساتھ حقوق العباد کا یہ تصور موجود ہے کہ مال خرچ کرے اس کی محبت میں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ہی کی ضمیر جو ہے وہ مال کی محبت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یعنی مال کی محبت کے باوجود اللہ کی محبت میں وہ خرچ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، کیونکہ اسی کے مصداق چوتھے پارے میں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو جو نیکی کا صحیح تصور ہے کہ مال کی محبت کے باوجود وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ صحیح حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں اللہ کے نام پر دے، باوجود مال کی کمی کا اندیشہ ہو اور زیادتی کی رغبت بھی ہو کی ضمیر مال کی محبت کے لیے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو کی ضمیر، اصل چیز تو یہ ہے کہ کسی پسندیدہ چیز کو اللہ کی محبت میں اس کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی ضرورت اپنی چاہت کو روک کر خرچ کرنا، قحط یا گرانی کے ایام میں خرچ کرنا، اسی صورت میں ممکن ہے جب پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا قوی جذبہ موجود ہو، اس کے حکم کی اطاعت دل و جان سے، اس کی محبت میں اس کے حکم کی اطاعت دل و جان سے کرنا اس کی زندگی ہو۔ اب ذکر ہوا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے، یا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ مال کی محبت کے باوجود وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ اب وہ خرچ کہاں کیا جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ کس کس کو دے، ذوی القربہ۔ پہلے مال خرچ کرنا جو ہے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ فضیلت رکھتا ہے قرابت داروں پر مال خرچ کرنا، یعنی رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا۔ رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسکین کو دینا اکہرا ثواب ہے، اور قرابت دار مسکین کو دینا دوہرا ثواب ہے۔ ایک ثواب تو صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے سب سے زیادہ مستحق یہ ہیں، کیونکہ رشتہ داروں کو مال خرچ کرنے میں انسان کی اپنا نفس جو ہے وہ حائل آ جاتا ہے۔ بعض اوقات رشتہ داروں میں چپکلش ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک خاموش سا مقابلہ ہوتا ہے رشتہ داروں میں
اس لیے شیطان اس راہ میں سب سے زیادہ حائل ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مد نظر انسان کے سامنے کر کے انسان کے ہاتھ روک دیتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کو دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے رشتہ داروں کو دینے میں، کیونکہ اس پہ نفس کا ایک امتحان ہوتا ہے، رشتہ داروں کو دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ اجر رکھا ہے۔ اور دوسرا نمبر کیا ہے؟ مال کس کو دے؟ والیتامى، یتیم سے مراد وہ چھوٹے بچے جن کے والد وفات پا چکے ہوں، ان کا کمانے والا کوئی نہ ہو، نہ خود انہیں اپنی روزی کمانے کی طاقت اور قوت ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ دین اسلام میں یتیم کے حقوق کا بہت زیادہ تحفظ کیا گیا ہے۔ اس گھر میں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں جہاں یتیم پرورش پاتے ہیں۔ والمساکین، اور بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین صرف وہی لوگ نہیں جو مانگتے پھرتے ہیں اور وہ ایک ایک یا دو دو کھجوریں یا ایک ایک اور دو دو لقمے روٹی کے لے جاتے ہیں، بلکہ مسکین وہ ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کے سب کام نکل جائیں، نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائیں جن سے لوگوں کو علم ہو جائے اور وہ انہیں کچھ دے دیں۔ تو مساکین کو پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نیکی کے صحیح تصور میں شامل ہے۔ وابن السبیلی، یعنی مسافر سے، اس سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس سفر خرچ نہ رہا ہو، انہیں اتنا دیا جائے کہ اطمینان سے وطن واپس پہنچ سکے۔ اس طرح وہ شخص بھی جو اطاعت اللہ میں سفر کر رہا ہو، اسے بھی آنے جانے کا خرچ دینا رب کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مہمان کو بھی ابن السبیل میں وابن السبیل میں داخل کرتے تھے۔ والسائلین، سائلین وہ لوگ ہیں جو اپنی حاجت ظاہر کر کے لوگوں سے کچھ مانگیں، انہیں بھی صدقہ و زکوٰۃ دے دینا چاہیے، یا صدقہ و خیرات یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے خیال سے ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ اگلی شک کیا ہے؟ وفر رقاب، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں گردن چھڑانے پر بھی مال خرچ کرنا نیکی کا ایک حصہ ہے۔ گردن چھڑانے سے مراد غلاموں کو آزاد کرنے پر مال خرچ کرنا ہے۔ اس کی ایک صورت تو یہی ہے کہ کوئی غلام ہو تو اس کو آزاد کروانے پر اپنا مال خرچ کرنا اللہ کے نزدیک نیکی ہے۔ یہ صورت آج کل ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ دوسری صورت جو آج کل پیش آتی ہے کہ کوئی بے قصور غلط مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، اسے چھڑوانا بھی گردن آزاد کرنا ہے۔ ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی غریب قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو اور اس کا قرض ادا کر کے اسے آزاد کروانا بھی وفر رقاب ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا اس کے پورے نظام کے ساتھ، پورے وقت پر، پورے رکوع، پورے سجود، اطمینان اور آرام سے خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا نیکی کے جامع تصور میں شامل ہے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے۔ نیکی کے جامع تصور میں زکوٰۃ دینا، اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کی اطاعت میں زکوٰۃ دینا جو ہے وہ بھی نیکی میں لازم طور پر شامل ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ جمع کیا ہے، پس ان دونوں میں فرق نہ کرو۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ زکوٰۃ کو مال خرچ کرنے سے علیحدہ بیان کیا گیا ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ علیحدہ بیان کیا گیا، انفاق فی سبیل اللہ وَآتَى الزَّكَاةَ علیحدہ بیان کیا گیا، اس لیے کہ ہم اکثر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دی ہے، اب ہمارا فرض ادا ہو گیا، اب مزید کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے یہاں واضح طور پر انفاق فی سبیل اللہ کو پہلے بیان کیا گیا اور زکوٰۃ کو بعد میں علیحدہ بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں غریبوں اور مستحقین کا حق ہے۔ سورۃ آل عمران میں مال کے مستحق ان لوگوں کو بھی قرار دیا گیا ہے جو اللہ کے کام میں، جہاد میں، تبلیغ میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے کاروبار کا ہوش نہیں رہتا۔ تو نیکی کے تصور میں زکوٰۃ ادا کرنا جو بھی ہے وہ بھی ایک لازمی جزو ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ آخرت کے واسطے ادا کرنا چاہے اس کے لیے کچھ آداب و قواعد ہیں۔ نمبر 1، اس کی ادائیگی میں عجلت کرے، اور یہ بات نہایت اہتمام سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا حساب قمری سال پر ہے۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کو مخفی طریقے سے ادا کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں ریا اور شہرت سے امن ہے، لینے والے کی پردہ پوشی ہے، اس کو ذلت سے بچانا ہے۔ ہاں، اگر کوئی دینی مصلحت اظہار کی ہو تو اس وقت اظہار ہی افضل ہے۔ تیسری بات یہ کہ زکوٰۃ دے کر کوئی احسان نہ جتایا جائے، نہ اس کو محتاج سمجھ کر کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ چوتھی بات یہ کہ ادائیگی زکوٰۃ کے وقت دل میں تکبر کو نہ آنے دے، یہ بڑی ہلاکت کی چیز ہے۔ پانچواں یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہتر سے بہتر مال خرچ کرے، یہ اللہ کے نزدیک بہت مستحسن ہے۔ چھٹی بات یہ کہ زکوٰۃ کے مال کو ایسے موقع پر خرچ کرے جس سے اس کا ثواب بڑھ جائے، یعنی کسی متقی پرہیزگار کو دے کہ وہ اپنے تقوی اور اطاعت کے کاموں میں وہ اسے خرچ کرے، اور اس کی عبادت میں یہ ثواب بھی، اس کی عبادت میں دینے والا بھی ثواب میں شریک ہوگا۔ نیکی کے اس جامع تصور میں ایمانیات اور عبادات کے بعد اب معاملات اور اخلاقیات کا ذکر ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں۔ یہاں سے کامل اور نیک، سچے اور پرہیزگار کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامل نیکی کو پہنچنے والوں میں یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ایفائے عہد کی، وعدہ پورا کرنے کی۔ دین اسلام کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور ان دونوں میں معاملات کے اندر اہم ترین کیا چیز ہے؟ عہد کو پورا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جو عہد کو پورا نہیں کرتا اس کا دین نہیں۔ عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عہد انسان کے اپنے رب کے ساتھ ہوتے ہیں، جن میں سب سے اولین عہد جو ہے وہ عہد الست ہے۔ ہر کلمہ گو اور ہر انسان اپنے آپ کو اس عہد کا پابند سمجھے۔ دوسرا عہد کی جو قسم ہے وہ انسان کے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے بھائی بندوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست اور احباب کے ساتھ عہد ہوتے ہیں۔ ان میں نکاح، بیع، شراکتی معاہدے، خرید و فروخت وغیرہ، ان کا ہمیں پورا کرنا جو ہے لازم ہے، ان کو اہمیت دینی چاہیے۔ وعدے کا پورا نہ کرنا نفاق کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو عہد کو پورا کرنا نیک اور متقی اور نیکی کو پہنچنے والے اس شخص کی صفت ہے جو نیکی کا صحیح مفہوم سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ عہد کو پورا نہ کرنا جو ہے وہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں عہد کی پاسداری اور اس کی اہمیت اور عملی طور پر کس طرح انہوں نے زندگی میں عہد کو پورا کرنے کی مثالیں ہمیں تاریخ اسلام میں ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد میں ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو حصیل رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستہ میں قریش مکہ کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے ان سے یہ عہد لے کر اس شرط پر انہیں چھوڑا
کہ وہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی قریش سے چھٹکارا پانے کے بعد میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم اپنا عہد پورا کرو، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ پھر ایسی ہی مثال ہمیں ملتی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدے پر دستخط ہو گئے تو ابو جندل پابزنجیر قریش مکہ کی قید سے فرار ہو کر مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ ابو جندل نے اپنے زخم دکھا دکھا کر اور اپنا دکھڑا سنا سنا کر التجا کی کہ اب اسے کافروں کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس وقت تمام مسلمانوں کے جذبات یہ تھے کہ خواہ کچھ بھی ہو ابو جندل کو اب کافروں کے حوالے نہ کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض ایفائے عہد کی خاطر ابو جندل کو کافروں کے سفیر سہیل بن عمر کے حوالے، جو ابو جندل کے والد تھے، ان کے حوالے کیا۔ ابو جندل کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راہ نکال دے گا۔ عہد کی پاسداری مومن کی شان ہے کہ جامع تصور کو پہنچنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے رب کریم ان کی ایک اور صفت کو یہاں بیان فرما رہا ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ خاص طور پر وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں فقر و فاقہ میں، تکلیف میں اور حالت جنگ میں۔ یعنی نیکی کے جامع تصور کو پہنچنے والوں کے اندر جو ایک اور صفت ہوتی ہے وہ صبر کی صفت ہوتی ہے۔ تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں، جسمانی بیماری میں اور تکلیف میں مستقل مزاج رہتے ہیں، صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں۔ تکالیف اور تنگی میں بھی اللہ کے احکام کی بجا آوری پر جمے رہتے ہیں۔ وحین البأس، اور سب سے زیادہ ضرورت صبر کی میدان جنگ میں پیش آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پر 3 قسم کی مصیبت آ سکتی ہے، مالی، بدنی اور جانی۔ تو مالی اور بدنی میں یعنی تکالیف کے وقت بھی وہ صبر سے کام لیتے ہیں، اور مالی مشکلات میں بھی وہ صبر سے کام لیتے ہیں، اور جہاں اللہ کے دین کو اس کی جان کی ضرورت پڑے تو وہاں میدان جنگ میں بھی وہ ثابت قدم رہ کر جنگ و جہاد میں ثابت قدم رہ کر اپنی جان تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو نیکی کے جامع تصور کو پہنچتے ہیں۔ ان کی سربلندی کے لیے اللہ کے احکام کی بجا آوری میں میدان جہاد میں بھی ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس آیت سے ہمیں نیکی کا جو تصور ہمارے سامنے آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نیکی صرف مصلی پر بیٹھ کر سجدے کرنے اور تسبیح کرنے تک محدود نہیں ہے۔ نیکی صرف خانقاہوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ نیکی کا وہ جامع تصور رب کریم نے یہاں عطا فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، کہ حق کو سر بلند کرنے اور باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان جنگ میں آؤ، اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہو۔ حالت جنگ میں سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ میدان جنگ میں کبھی ان کے قدم پیچھے نہیں پلٹے۔ سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے صبر کے اعلیٰ ترین مقام شہادت کا مرتبہ پایا۔ رب کریم فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، اور حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو نیکی کے صحیح مفہوم کو پانے والے اور سمجھنے والے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں نیکی اور تقوی کے کچھ اور ہی نقشے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرنا ہی نیکی ہے۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ مخصوص لباس پہننا ہی صرف تقوی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کسی خاص وضع قطع کا نام ہے،
مگر یہاں قرآن پاک نے نیکی اور تقوی کی حامل انسانی شخصیت کا ایک ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ رب کریم نے جو فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ایک مکمل کردار ایک پورے اسکیچ کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا ہے، جس کے باطن میں ایمان اور عقائد کی مضبوطی ہو اور ظاہر میں اسی ترتیب کے ساتھ دین کے یہ تقاضے اور نیکی کے مظاہر اپنے پورے حسن کے ساتھ موجود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے عام مشاہدے میں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو دیندار ہوتا ہے، نماز، روزہ، حج زکوٰۃ کو مکمل طور پر پورا کرنے والا، ایمان پر سختی سے قائم رہنے والا، مگر وہ انسانی ہمدردی سے عاری ہوتا ہے۔ غریب کی حالت دیکھ کر نہ پگھلنے والا یہ طبقہ، انسانوں کے دکھ درد سے نا آشنا، آنکھیں بند کر کے عبادات کی اسی لائن میں آگے بڑھنے والا یہ طبقہ ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں معاشرے میں ایک دوسرا طبقہ نظر آتا ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ، ایلیٹ کلاس، ڈگنیٹی آف لیبر پر یقین رکھنے والا، وقت کی پابندی کا خیال کرنے والا، انسانیت کا احترام رکھنے والا، عمدہ اخلاق سے مزین، مگر نماز، روزہ، اللہ کے دیگر احکام، پردہ وغیرہ کے نام سے بالکل نا آشنا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک طبقے کے پاس نیکی کی روح موجود ہے اور دوسرے کے پاس نیکی کا جسم موجود ہے۔ دونوں کا الگ ہونا، روح اور جسم دونوں کا الگ ہونا موت ہے۔ دونوں کا جڑا ہوا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ جسم اور روح دونوں کا جڑا ہوا ہونا ہی اصل میں نیکی کا جامع تصور ہے۔ ہم نیکی کے حصے بکھرے نہیں کر سکتے۔ نیکی کا پورا وجود رب کو قبول ہے، نیکی کی اصل روح کے ساتھ بھی اور نیکی کے مکمل مظاہر کے ساتھ بھی۔ نیکی کا ظاہر بھی موجود ہو اور نیکی کی اصل روح بھی موجود ہو، رب کو یہ قبول ہے۔ یہ جنت میں لے جانے کی ضامن ہے۔ جو قومیں ہوں یا چاہے افراد ہوں جو نیکی کے اس حقیقی تصور کے ساتھ، جس میں نیکی کی اصل روح ایمانیات، عبادات، عقائد اور اس میں تمام تر اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل بجا آوری کے ساتھ مظاہر دین بھی موجود ہوں، وہ قومیں اور افراد اسلام کی برکتوں سے ہمیشہ مالا مال ہوتے ہیں۔